اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يرد النقد بمراتب العدد بأن تطبق جملتان احداهما من الواحد لا إلى نهاية والثالثة من الاثنين لا إلى نهاية ولا بمعلومات الله تعالى ومقدوراته فإن الأولى أكثر من الثانية محالات ناهيهما وذلك صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم نے کائنات کا جو موجد ہے محدث ہے وہ واجب تعالی ہے. اس پر جو دلیل دی ہے وہ ہے برہان تطبیق. وہ ہے کہ آخر میں جا کر واجب ماننا پڑے گا. اب اس پر ایک سوال ہے. سوال یہ ہے بین سطور پھر کہ عدد کے مراتب ہیں نا. کس کے؟ عدد کے مراتب کے ساتھ سوال ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ عدد کے مراتب کے ساتھ. مثلاً ہم دو جملوں کو تطبیق دیتے ہیں. دو سلسلوں کو جملے میں نے دو سلسلوں کو ایک ان کا شروع ہوگا ایک سے لا الہ نہایہ. دوسرا شروع کرتے ہیں دو سے تین سے چار سے لا الہ نہایہ. لا الہ تو ہم اس طرح سے میں جاری کرتے جائیں گے. جی تو پھر لازم آئے گا جو اعداد ہیں وہ متناہی ہو جائیں. اعداد حالانکہ اعداد غیر متناہی. حالانکہ کیونکہ جب برہان تطبیق جاری کریں گے کہ اگر وہ ختم نہیں ہوتے تو پھر کیا لازم آئے گا؟ وہ جو ناقص ہیں وہ زائد کے برابر ہو جائے گا. ناقص زائد کے. اور اگر ناقص ختم ہوتا ہے تو پھر زائد بھی ختم ہوگا تو دونوں متناہی ہو جائیں گے. تو دو میں سے ایک خرابی لازم آئے گی تو لہٰذا یہ تو پھر جاری ہو جائے گی. دلیل کس میں؟ اعداد میں. تو لازم آئے گا کہ اعداد کے جو مراتب ہیں وہ متناہی ہیں حالانکہ یہ غیر متناہی. ہاں جی کائنات کا موجب واجب تعالی ہے. اس پر ہم نے جو دلیل دی تھی برہان تطبیق دو سلسلے جاری کیے تھے. جی جاری کیے تھے. اب اس پر سوال ہوتا ہے عدد کے مراتب کے ساتھ. بین کرو کی تطبیق دی جائے دو سلسلوں میں. ایک ان کا شروع ہو واحد سے لا الہ نہایہ اور دوسرا شروع ہو اثنین سے لا الہ نہایہ. تو عدد اب جب شروع ہوئے نا تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ یا ہر دو ایک کا جو سلسلہ ہے اس کے ہر ایک کے مرتبے میں دو کے سلسلے سے برابر عدد نکل رہے ہیں. اگر یہ سلسلہ چل رہا ہے تو اب دو والا سلسلہ ایک والے سلسلے کے برابر ہو گئے. رکتے جو نہیں ہیں. جی اور اگر دو والا سلسلہ کہیں جا کر رک گیا تو پھر اس کی وہ متناہی ہو گیا. اس کی وجہ سے ایک والا سلسلہ بھی خواہ مخواہ چونکہ وہ مخصوص جو ہے نا وہ متناہی درجہ زائد ہے تو لہذا وہ خود بھی متناہی. تو اب اعداد میں جب جاری کریں گے برہان تطبیق یا ناقص زائد کے مساوی ہو جائے گا یا اعداد کے مرتبے متناہی ہو جائے گا غیر متناہی. ایک اسی طرح دھیان کرنا وہ شرح تک تفصیل آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے جو معلومات ہیں یہ زیادہ ہیں اللہ کے مقدورات سے. اللہ تعالیٰ کے معلومات زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کے مقدورات سے. سنیں نا جی
تو اب ہم ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں معلومات سے، یہ ہے بڑا سلسلہ. جی دوسرا سلسلہ شروع کرتے ہیں مقدورات سے یہ مقدورات سے. تو اب یا تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں، جی تو پھر جو مقدورات والا سلسلہ ہے وہ معلومات کے سلسلے کے برابر ہو جائے گا، جی یا یہ ہے کہ مقدورات والا سلسلہ رکے گا تو پھر معلومات والا بھی رک جائے گا. جی متناہی ہو جائے گی. سمجھائیے جی. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے معلومات اور مقدورات متناہی نہیں، لیکن برہان تطبیق جاری کرے تو دو میں سے ایک خرابی لازم آتی ہے. جی کیا کہ جی اس پہ سوال وارد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے معلومات اور اللہ تعالیٰ کے مقدورات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے معلومات اللہ تعالیٰ کے مقدورات سے زیادہ ہیں. ایک سلسلہ شروع کریں اللہ تعالیٰ کے معلومات سے، دوسرا سلسلہ شروع کریں اللہ تعالیٰ کے مقدورات سے. تو جو ایک سلسلہ ہے اگر وہ اسی طرح چلتے رہے، اب یہ ناقص مثل زائد کے ہو جائے گا، اس کے مساوی ہو جائے گا. شاباش. اور اگر یہ پہلا سلسلہ متناہی ہو جائے تو دوسرا بھی متناہی نہ ہو نہ جائے نہ گا. نہ پہلا نہیں مقدور. اچھا کس کا عدد کا؟ نہ مقدورات کا. کہ مقدورات کا سلسلہ اگر رک جائے رک جائے تو تو معلومات خام خام معلومات کا سلسلہ بھی. رک جائے گا. تو یا جو سلسلہ ناقص زائد نہیں کہنا یار، ڈر لگتا ہے کہ مقدورات کا سلسلہ برابر ہو جائے گا معلومات کے سلسلے کے، اگر رکے نہ تو یا رکے تو پھر متناہی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے معلومات اور اللہ تعالیٰ کے مقدورات غیر متناہی. یہ ہے سوال، یہ ہے وذالک. وذالک لأن معنی لا تناہی الأعداد والمعلومات والمقدورات انها لا تنتہی الی حد لا یتصور فوقہ آخر. بس یہ سوال کیوں نہیں وارد ہوگا، توجہ کرنا. وہ یہ ہے اس لیے کہ یہ جو اعداد متناہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے معلومات متناہی نہیں، مقدورات متناہی نہیں، ان کا یہ مطلب ہے کہ یہ کسی ایسی حد پر رکتے نہیں کہ اس سے آگے نہ چل سکے. یہ معنی غیر متناہی ہونے کا. کو غیر متناہی ہوتے ہیں دوش. ادھر دیکھو، ایک ہے غیر متناہی کہ سارے وجود میں بالفعل موجود ہیں، سارے موجود بالفعل ہیں اور ہیں غیر متناہی، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایک ہے غیر متناہی لا تاقف عند حد کی، غیر متناہی لا تاقف نہیں رکتا کسی حد پر. جو وجود میں آگے ہیں وہ تو متناہی ہیں لیکن یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. ایک یہ معنی ہے کس کا؟ لا تاقف عند حد، کسی حد کے پاس رکتا نہیں. تو یہ جو ہے نا اعداد اور معلومات اور مقدورات یہ غیر متناہی بئی معنی ہے کہ لا تاقف عند حد، یہ ہے جی. سمجھے جی؟ تو جو لا تاقف عند حد ہوتا ہے اس میں جو موجود ہیں وہ تو متناہی ہیں لیکن یہ سلسلہ آگے جا رہا ہے جی. تو برہان تطبیق تو جاری نہیں ہو سکتی جی. ہاں جی کیا کیا جی؟ یہ سوال کیوں نہیں وارد ہوتے؟ اس لیے کہ معنی لا تناہی الأعداد والمعلومات والمقدورات کا یہ ہے کہ یہ کسی ایسی حد پر نہیں رکتے کہ جس سے اوپر کوئی آگے معلوم اور مقدور نہ ہو سکے یا عدد آگے نہ چل سکے. سمجھے یہ کسی حد پر رکتے نہیں ہیں آگے. اللہ بسم یہ معنی نہیں ہے عدد اور معلومات اور مقدورات کے غیر متناہی ہونے کا کہ وہ جو ما لا نہایت لہو جو ہیں وہ یدخلو کہ وہ غیر متناہی وجود میں سارے جمع ہو چکے ہیں. یہ معال ہے جی، یہ معنی نہیں ہے. اور برہان تطبیق اس میں جاری ہوتی ہے. ہاں جی کس کا؟ غیر متناہی ہونے کا.
आदात मालूमात और मकदूरात के गैर मुतनाही होने का ये माना کہ بھئی وہ کہ نئی نہایت ان کے لیے وہ کیا ہے داخل ہیں سارے وجود میں بالفعل موجود ہیں جی چونکہ یہ تو محال یہ محال ہے دھیان کرے جب مسئلہ بڑا اوکھا جے تین ذرا سمجھا جے توحید دے بارے وچ مسائل جے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا یارد النقد بمراتب العدد بہیں طور کے تطبیق دی جائے دو جملوں کو دو سلسلوں کو دو سلسلوں کو جی ایک ان کا ایک سے لا الہ نہایا اور دوسرا دو سے لا الہ الا اللہ یا تطبیق دی جائے احاد کے مقابلے میں اشرات لے ہیں جی اشرات کے مقابلے میں میات لے ہیں جو بھی لے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اچھا جی یہ بے اعتراض کیوں نہیں وارد ہوگا فلاں یارد ہو جی کیوں نہیں وارد ہوگا اس لیے کہ اعداد کے مراتب کیا ہیں وہی ہے خارج میں تو کوئی نہیں ہے گنتے جائیں گے بس کریں گے تو ختم ہو جائیں گے اس پر ایک سوال ہے کہ عدد موجودات خارجیہ سے ہے حکماء کے نزدیک اس لیے کہ عدد کم ہے ان کے نزدیک کم اور کم جو ہے وہ عرض ہے تو جو عرض ہے وہ موجود ہوتی ہے جواب یہ ہے کہ یہ جو ہم جواب دے رہے ہیں نا فلا یارد النقض یہ جواب ہے متکلمین کے مذہب پر جو قائل ہیں کہ عدد جو ہے وہ وہمی چیز علاوہ ازیں محققین من الحکماء جو ہیں جی وہ بھی متکلمین کے اس مسئلے میں موافق ہیں کہ عدد جو ہے وہ کیا ہے وہ وہمی جیسے کہ علامہ جلال الدین دوانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور نہیں وارد ہوگا نقض اللہ تعالیٰ کے معلومات اور اللہ تعالیٰ کے مقدورات کے ساتھ کیونکہ اولا یعنی یہ معلومات اکثر ہیں کس سے ثانیہ سے یعنی یہ مقدورات سے اب یہ سمجھیں کہ یہ معلومات زیادہ کس طرح ہیں جی دھیان کریں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ سبحانہ کی ذات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جی اللہ کو اپنی ذات کا علم ہے جی لیکن وہ ذات اللہ کی تحت القدرت نہیں ہے جی اللہ کو اپنی ذات کا علم ہے لیکن وہ ذات آخر اب علم پایا گیا قدرت کو نہیں ہے زیادہ ہو گیا محالات معلومہ ہیں معلومہ ہے جی لیکن تحت تحت قدرت نہیں ہے لو جی مولانا عبدالعزیز برہروی صاحب وہ گل جڑی بار بار تھوڑی بارگاہ وچ کردا وہ لیاوندے پے جے فرماتے ہیں کہ عامہ جب سنتے ہیں اس کو کہ بھئی اللہ کی فلاں چیز پر قدرت نہیں تو وہ انکار کر دیتے اس کا انکار عظیم زام کرتے ہوئے کہ پھر یہ تو عجز لازم آ گیا جب قدرت نہیں ہے تو قدرت کا مد مقابل کیا ہوتا ہے عجز ہی ہوتا ہے عجز ہوتا ہے حتیٰ کہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے بعض ان سے جو موسومین بالعلم ہیں کہ بڑے علامہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اپنے شریک کے پیدا کرنے پر استغفر اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے جیسے ایک مکان بنایا اور سارا شہر گرا دیا جی جی جب کہ باطل کر دی توحید اس عقیدے سے اس عقیدے سے کہ وہ کہ بھی اللہ تعالیٰ اپنا شریک بنانے پر قادر ہے تو پھر شریک تو ہو سکتا ہے کہ جی جب قادر جو ہے جو تحت القدرت ہے وہ ممکن ہے تو جو ممکن ہے وہ ہو سکتا ہے تو پھر تو توحید باطل ہوگی جی جب کہ باطل ہو گئی توحید وہ جو کہ اعظم ہے اصول الاسلام کہ رعایت کرنی قدرت کی علی حسب وہم الفاسد اور تو ہن سنیا جا اور تو جانتا ہے اس بات کو کہ اللہ سبحانہ ہو کے ارادے کا تعلق بالمحال محال ہے جو چیز محال ہے نا اس کے ساتھ اذا ارادہ شیئا یقول لو کن فیکون جو چیز محال ہے نا اللہ کے ارادے کا تعلق ہو اس کے ساتھ یہ محال ہے حال ہے جی اللہ کے ارادے کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کس کے ساتھ محال کے ساتھ جی
اور عجز محض لازم آتا ہے اس میں کہ جس میں اللہ ارادہ کرے اور اس کو کرنے کی قدرت نہ پائے. تحت القدرت ہو، ارادہ کرے اور وہ کام ہو نہ سکے، یہ عجز ہوتا ہے. فاحفظ ہو. اچھا جی، معالا تناہیہما، باوجود ہے کہ معلومات اور مقدورات غیر متناہی ہیں. کیا ہیں؟ بیان کرا جب یہ نقض وارد ہے ان کے قول پر توجہ، جب کہ ہو جملہ تین کا ایک انکس کس سے، تو لازم آئے گا دونوں کا انقطاع کس کے ساتھ، برہانے تقریر اس کی یہ کہ برہان تطبیق اگر تام ہو تو پھر لازم آئے گا کہ مقدورات ختم ہو جائیں گے پہلے، تو پھر اس کی وجہ سے معلومات بھی، حالانکہ یہ تو اس لیے کہ معلومات اور مقدورات دونوں، اس لیے برہان تطبیق جاری نہیں ہو سکتے. وذالک یعنی عدم ورود نقض اعداد کے ساتھ اور عدم ورود ثابت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معنی دھیان کرا جے مشکل جے بھی معنی اعداد کے غیر متناہی ہونے کا، اللہ کے معلومات کے غیر متناہی ہونے کا، اللہ کے مقدورات کے یہ ہے کہ یہ سارے نہیں متناہی نہیں رکتے کسی حد پر کہ نہ متصور ہو اس سے اوپر، یہ نہیں ہے، چل رہا ہے سلسلہ. کیونکہ تو نہیں طاقت رکھتا یہ کہ تصور کرے کوئی عدد کہ ناممکن ہو اضافہ اس پر، جہاں تو پہنچے وہ اس سے آگے نہیں چل سکتا، چل سکتا ہے. اندھے دیکھو اس لیے کہ تو جب تصور کرے 1,00,000 کا، میاں تو الف نا جی 100 واری 1000 ہوئے تو کنا ہوتا ہے، 1,00,000 کا تو تصور کرے، پھر 1,00,000 کو تو ضرب دے درختوں کے پتوں کے عدد میں، پھر سب کو ملا کر ضرب دے تو سمندروں کے قطروں میں، پھر سب کو ملا کر ضرب دے تو بارش کے قطروں میں، پھر سب کو ملا کر تو ضرب دے ان کو زمین کے مساکیل میں، چھوٹے چھوٹے ذروں میں اور پہاڑوں میں، سب کو ملا کر ضرب دے ریت کے ذروں میں، سب کو ملا کر ضرب دے چاند کواکب میں، سنیں، پھر سب کو ملا کر سانس حیوانات کے جتنے سانس ہیں ان میں ضرب دے دے. سمجھو نہیں بھی تو ہوگا، یعنی اگر اتنے بھی پہنچ جائیں تو پھر بھی ہوگا مزید اس پر ممکن تصور میں اور وجود میں. اور اگر لے تو اعداد کو اضعاف مضاعفہ جی تو پھر بھی دگنے ہو جائیں گے. بس یہ ہے معنی کس کا کہ رکتے نہیں ہیں، باوجود ہے کہ جو موجود بالفعل ہے عدد سے وہ کیا ہیں، محصور ہیں. مثلا کائنات میں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے یہ سارا معدود ہے، محدود نہیں، معدود گنا ہوا ہے. تو اس پر جو عدد جاری ہے وہ عدد تو متناہی ہے، غیر متناہی نہیں ہے جی. اچھا جی سنیں جی، ایشا بس برابر ہے کہ ہو وہ خارج میں یا، تو یہ معنی بہرحال اول اس لیے کہ جتنے معدودات ہیں وہ جب وہ متناہی ہیں تو معدود کے ساتھ ہی عدد کا تعلق ہے. عدد بھی بھائی تھے کہ 1,00,000 بندہ بیٹھا ہے، ان تسی 1 2 3 4 5 کر کے گنو گے، جس 1,00,000 تے پہنچو گے بندے مک گئے نے، عدد بھی رک گئے، اتنے رک گئے. 10 بندے مزید آؤ گے تو عدد بدے گا، پھر 100 بندہ ہو رہا ہے تو پھر عدد بدے گا. جہاں بندے مک گئے مثال کے طور پر وہ تسی دیکھ دے چاول گننے شروع کر دیتے نے، جنی دیر چاول چل رہے ہیں عدد
اچھا چل رہے ہیں جس طرح چاول مک گئے اے مطلب ہے. اور بہار الثانی بھئی ذہن میں بس اس لیے کہ ذہن نئی طاقت رکھتا ما لا یا تناہا کے حاضر کرنے کا. تسی اپنے دماغ وچ کسی بھی شے نو حاضر کرو جی کوئی بھی شے بے رے دے انے ذرے اینا اینیاں کوٹھیاں ساڈیاں اینا فلانا آخر وہ کی ہونا ہے سارا حاضر جو کچھ ہونا ہے نا وہ متناہی ہوگا. غیر متناہی دماغ میں حاضر نہیں ہو سکتا جی. اور اسی طرح حال ہے کس میں معلومات میں اور مقدورات. اے شاباش سے توجہ کرے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدد توازی معلومات اور مقدورات کا مسئلہ ہے. اس کو ذرا چلاتے ہیں آگے سمجھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں بھی سمجھ آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ جی. لا بے معنی نہ بئی معنی کہ وہ کہ نئی نہایت اس کے لیے وہ داخل ہے کیونکہ یہ برابر ہے کہ ہو وجود خارجی یا علمی. و بالجملہ موجود من العدد موجود من موجود من یہ کیا ہیں اور باقی جو ہے نا تطبیق تو جاری ہوتی ہے کن میں غیر متناہی میں. تو کل ایک سوال کا جواب آیا تھا اور موہوم جو ہوتے ہیں نہیں جاری ان میں تطبیق تو لہٰذا ان میں برہان تطبیق. اب یہ جو کہا ہے نا کہ مقدورات جو موجود ہیں معلومات جو اللہ کے ہیں موجود وہ کیا ہیں اس مسئلے کو ذرا آگے چلانا ہے انہوں نے بھی. یہ غیر متناہی ہونے کا کیا معنی تو متناہی یہاں کہتے چاند ایک باسے ہیں استشکل بعضهم جی. بعض نے اعتراض کیا ہے کہ جنت کی نعمتیں غیر متناہی ہیں اور آخرت کے ایام بھی کیونکہ خالدین فیہا ابدا اور جنت والوں کے جو وہاں سانس ہوں گے وہ بھی جی. تو پھر غیر متناہی ہوئے نا جی یہ موجود ہیں. جواب اس کا ظاہر ہے اس سے کہ ذکر کیا اس کو شارح نے کہ یہ ساری چیزیں و انکانت اگرچہ نہیں رکتی کسی حد پر لیکن داخل ان سے تحت الوجود وہ ہمیشہ کہ ہر جنتی نے جو جو پھل کھاتا جائے گا کھانا کھاتا جائے گا جو وجود میں آ رہا ہے وہ تو متناہی ہے. جتنے سانس اب تک لے لی ہیں وہ تو یہ آگے سلسلہ رکے گا نہیں. جنت کے دن جتنے گزر چکے ہیں وہ مثلا کروڑ سال 2 کروڑ کروڑ کو کروڑ کے ساتھ ضرب دے دیں تو یہ تو اتنے سانس نعمتیں ساری چیزیں یہ کیا ہیں یعنی جو وجود میں آ گئے ہیں وہ متناہی ہیں لیکن رکتے نہیں ہیں. یہ معنی لا تاکف ہو یعنی جنت کی نعمتیں جنت کے دن جنتیوں کے سانس یہ غیر متناہی بمعنی لا تاکف عند حد لا تاکف کسی حد کے پاس رکتے نہیں ہیں. وہ جنت والے ذکر ٹھیک ہے جہنم والے پاس بھی تو بھی ہونے نا وہ دے بھی عذاب جڑا غیر متناہی تو سانس غیر متناہی چیخ و پکار غیر متناہی لیکن مطلب ہے کہ جو جو وجود میں آ رہا ہے وہ متناہی ہے تو رکتے نہیں ہیں وہ چل رہے ہیں جی. بحث ثانی توجہ جی. بعض نے کہا ہے کہ اعداد کے مراتب غیر متناہیہ ہیں. اعداد کے اگرچہ وہ وجود کی طرف پھر بھی کیا ہیں وہ لیکن واجب ہے یہ کہ ہوں وہ معلوم کس کو اللہ تعالیٰ کو باوجہ عام ہونے اللہ تعالیٰ کے علم کے ممکن کے ساتھ بھی اللہ کے علم کا تعلق اور محال کے ساتھ بھی ہے. تو جو اعداد ابھی وجود میں نہیں ہے اللہ تو ان کو جانتا ہے اللہ کے علم میں تو ہیں تو لہذا اعداد کے مراتب کیا ہیں
ذرا سمجھو رہے سنو جی کہ اللہ جانتا ہے نا اللہ تو جانتا ہمارے ہاں جتنے بھی کائنات کی چیزیں وجود میں آئی ان پر عدد جاری کریں یہ تو متناہی ہے، متناہی ہے لیکن اللہ تو جانتا ہے کتنی چیزیں ابھی ہونی ہیں وہ کب تک، تو ان پر جو عدد جاری ہوگا وہ غیر متناہی وہ اللہ جانتے ہیں۔ سنیں، جی اور اسی طرح نسبت تطبیق کی وہ بھی معلوم ہے کس کو اللہ تعالیٰ کو کہ تطبیق ہو سکتی ہے۔ جی اس کا جواب بائیں طور کہ اللہ کے علم کا تعلق ما لا یتناہا کے ساتھ یہ محال ہے، کہ وہ چیزیں غیر متناہی ہوں، اس کے ساتھ اللہ کے اللہ کے علم کا تعلق محال ہے۔ ادھر سمجھا جی کس کے ساتھ؟ اصل غیر متناہی کا پہلے معنی سمجھ آئے نا وجود میں۔ اچھا سوال ہے تو پھر جہل لازم آ گیا، ولا یلزم جہل لازم نہیں آتا۔ سنیا جی، جیسا کہ قدرت کا تعلق بالمحال محال یہ محال ہے، اور ولا یلزم لا یلزم العجز۔ عجز لازم نہیں آتا، جی اس کے ساتھ ظاہر ہو گیا جواب اس سے جو کہا گیا ہے کہ اہل آخرت کے سانس کا عدد اگرچہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے لیکن لازم آئے گی اس کی انتہا وگرنہ لازم آئے گا جہل۔ جی تو اس کا جواب آ گیا جی، یہ نہیں مطلب ہے کہ بھئی یعنی جو چیزیں وجود میں آ رہی ان کے ساتھ اللہ کے علم کا تعلق ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بات سجا کہ یہ گل لگی ہونی امتحان کرے جی، جب چوٹ کے بعد پیشاب آ گئے تو گل پھسل جانی جی۔ تیسری بحث قول بائیں طور کہ وہ شے کہ احاطہ کیا ہے اس کے ساتھ اللہ کے علم نے، علم الہی نے، یہ کیا ہے؟ یہ متناہی ہے۔ ان سے ہے کہ مشکل ہے تحریر اس کی۔ ان گل شروع جی، جی علامہ فرماندے نے کہ اللہ کے علم کے تحت جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ متناہی ہے، اس کو بیان کرنا مشکل ہے، اس کو بیان کرنا مشکل بذالکا اس لیے کہ اللہ کے علم میں جو داخل ہیں ایام آخرت سے اور حوادث جو ہونے والے ہیں کس میں، آخرت میں اگرچہ انکان اگر ہو مقدار متناہی تو پس ضروری ہے یہ کہ ختم ہو جائے اس قدر معلوم کس کے ساتھ، عدد کے ساتھ تو لازم آئے گا یہ کہ ہو وہ جو ما بعد ہے اس کے ایام سے حوادث سے وہ، غیر معلوم تو پھر نعوذ باللہ یہ تو جہل ہے جی، یعنی جتنا کچھ موجود ہو جی اتنے کے ساتھ اللہ کے علم کا تعلق ہو تو یہ تو ہو گیا متناہی۔ اب جو آگے نعمت جنت کی مزید آنی ہیں، جنتیوں نے مزید سانس لینے ہیں، ان کے وہاں جو مزید خوشیاں ہیں، اللہ کے دیدار نصیب ہونے ہیں بعد میں، اگر اللہ کو پتہ نہ ہو تو یہ کیا لازم آئے گا؟ سنیں جی، تو علامہ عبدالعزیز برہروی فرماتے ہیں لمبا عرصہ یہ اشکال میرے دل میں کھٹکتا رہا، کیا معنی کیا کریں؟ سنیں جی، حتیٰ کہ پایا میں نے ان کے بعض کے کلام میں، انہوں سنیا جی کہ اللہ کا علم جو ہے نا، صفت علم یہ قدیمہ ہے، اللہ کی صفت علم قدیمہ ہے، لیکن اس کا جو تعلق ہے نا حوادث کے ساتھ، اس صفت کا تعلق معاذ متحقق ہوتا ہے حوادث کے وجود کے وقت۔ سنا جی، اور نہیں شک کہ یہ جو تعلقات ہیں نا یہ، کیونکہ جو موجود ہوگا تو اس کے ساتھ علم کا تعلق ہوگا کہ وجود میں آ گیا ہے، اگرچہ یہ کسی حد پر، اور وہذا شدید البطلان، یہ شدید البطلان ہے بوجہ مستلزم ہونے اس کے جاہل کو قبل حدوث الحوادث۔ سنا جی کہ بھئی اللہ کی جو صفت ہے اس کا تعلق ہوتا ہے حوادث کے ساتھ جب وجود میں آتے ہیں، تو اب پھر یہ تو بات ٹھیک نہ ہوئی کیونکہ حوادث کے حدوث میں آنے سے پہلے پھر اللہ کو پتہ نہیں ہے، جب پتہ نہیں ہے تو اس کو پیدا کیسے کرنا ہے جی؟
سنا جی بل جملہ شارح صاحب نے جو جواب دیا ہے لا تاکف عند حد، یہ کوئی اتنا پسندیدہ نہیں ہے. ویسے تو ٹھیک ہے کائنات چل رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے مقدورات اور معلومات کے بارے میں غیر متناہی ہونے کا یہ معنی کرنا کہ لا تاکف جو موجود ہے وہ متناہی ہے لیکن رکتا نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں. لیکن کہتے نہیں کہ جواب دیا محقق دوانی نے ایک، وہ سنو کہ اللہ تعالیٰ کے معلومات غیر متناہیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقدورات بھی اور سنیں جی، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا وہ واحد بسیط اجمالی ہے، وہ اور نہیں ہے وہ صورت مفصلہ کے ساتھ. پس معلومات ان میں برہان تطبیق جاری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ واحد بسیط ہے. بہرحال خارج میں پس اس لیے کہ وہ جو نکلے گا وجود خارجی کی طرف ان سے، ان علموں سے، وہ کیا ہے بہرحال علم الہی میں، پس اس لیے کہ وہ صفت متحد ہے، اس میں تعدد کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت علم والی صفت وہ واحد بسیط ہے، واحد وہ غیر متناہی ہے، لیکن تعلق جو ہو رہا ہے موجودات کے ساتھ وہ جو موجود ہوتا جائے گا اس کے ساتھ تعلق ہوتا جائے گا. اب یہ مسئلہ جب آگے آئے گا نا علم کی بات میں تو وہاں اس طرح بیان ہوگا، دھیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے ایک ہے مولوی فضیل کے وجود میں آنے سے پہلے، ایک ہے وجود میں آنے کے بعد. تو وہاں وہ یوں کہیں گے کہ پہلا علم اجمالی ہے، دوسرا علم تفصیلی ہے. جو علم تفصیلی ہے نا یہ تب ہوتا ہے کہ جب متعلق یعنی معلوم اور مقدور ہوتا ہے. تو چونکہ معلومات اور مقدورات یہ متناہی ہیں تو ان کے ساتھ جو تعلق ہے علم اور قدرت کا جو تفصیلی ہے یہ متناہی ہے. جو اللہ کی صفتیں ہیں قدرت اور علم واحد بسیط وہ غیر متناہی، وہ یعنی انہوں انج مننا ہے، باقی ان دی تحت حقیقت تک اسی پہنچ نہیں سکتے، صرف انہوں انج کر کے مننا ہے. جی اے گل جی وہ دیکھو نا تھوڑا جا غور کرو، تھوڑا جو غیر متناہی کیا جن کی انتہا نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کے کا علم غیر متناہی یعنی اس کا تعلق علم تب ہی ہوگا نا کہ اس کسی معلوم کے ساتھ تو تب ہی علم ہے نا. اب وہ غیر متناہی ہیں، کیا ہیں؟ تو اللہ کے علم کا تعلق ان سب کے ساتھ ہے. تھوڑا غور کریں، جب سب کے ساتھ تعلق ہے تو یہ تو متناہی ہوں گے جی. تو یہ غیر متناہی سمجھنا مشکل ہے جی. اس لیے علم اور قدرت کا تعلق، اسی طرح باقی صفتیں اللہ کی سمع ساری آ رہی ہیں تو یہ تعلق سب کا کس کے ساتھ ہے؟ مخلوق کے ساتھ. تو مخلوق سے جو بول رہا ہے اس کے ساتھ اللہ کی صفت سمع کا تعلق ہے تفصیلی. تو جب تک اس نے بولا نہیں ہے تو اللہ کی صفت سمع ہے بسیط اجمالی، وہ غیر متناہی ہے. جو بالفعل اللہ نے کائنات سے سنا ہے، چونکہ کائنات متناہی ہے لہذا جو ان سے سنا ہے وہ بھی غور کرو نظر اس جی. یہ توحید ہے کہ اس توحید نو سمجھو نا ذرا. ہوں یہ چیز آپ میرے یار بیٹھے نہیں پہ سمجھتے تھے، باقی عوام نو تسی چھیڑ سکتے ہو، جلسے وچ تقریر سمجھا سکتے ہو جی یا جڑے میرے یار چھٹیاں تے نے جی بس یہی مسئلے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چل جی وہذا جیدن،
बाबे ने फरमाया एडी गल कीती ने लेकिन कौल बिल इल्म इजमाली कहते ने फ़लसफ़ा दी राय में कि अल्लाह का इल्म जो है वो इजमाली है, ये फ़लसफ़ा की राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। अब ये जो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म, सरकार इल्म जितना आपके पास है वो अल्लाह के इल्म में मुतना ही है जी। हम चूँकि सारे का अहाता नहीं कर सकते, हम नहीं बयान कर सकते, लेकिन अल्लाह ने जो जितना दिया उतना है। लेकिन ये रुका नहीं है, अल्लाह ताला इल्म दे रहे हैं, वो इल्म बढ़ रहा है जी। इसी तरह हम है, हमारा जो इल्म है एक तो ये इल्म हुआ ना, वैसे ही हमारा इल्म हर लम्हा बढ़ रहा है कि नहीं। मसलन ए मौली बैठे वफा इन्हों पेशाब आ गए, इन्हों इल्म है कि मैनू पेशाब है, बाहर गए इन्हें पेशाब किया तो इन्हों जड़ा ना वो बिल फेल इल्म हो गया कि मैं पेशाब कर लिया, उतों उठिया बाहर आया। ये जिन्ना आने जाने में नवे ने फेल किए ने, ये नवा इल्म है कि कोई नहीं जी। जेड़ी भी गल है, सुनना है, टुरना है, फिरना है, जो कुछ भी है, ये हर शय की साडा इल्म रुकदा नहीं है, चल रहा है जी। कि रुके चल रहे मुसलसल है जी। यानी हमारा जो इल्म है, जो मखलूक़ात है सारी, इसी तरह जन्नत में जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, फरिश्ते हैं, हर एक का इल्म कि फ़रिश्ता जो तस्बीह नहीं कर रहा है उसको अब उसका इल्म है, फिर आगे 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 मुसलसल इल्म। बस समझा की गल कोई हो गया ना पूरा, अगो तो सिफत आ गया वाहिद। बस नहीं वारद होगा नकज़ और देखो ना बेनस्तूर, इसलिए कि अदद के मरातब और मालूमात और मकदूरात के मरातब जो गैर मुतनाई हैं वो क्या हैं? वह अदम तनाही हा बेहस्ब तसव्वुर ला बेहस्बिल वजूद खारजी में जो हैं वो तो मुतनाही हैं। बस नहीं वारद नकज़ अदद के मरातब के साथ बही तौर के तत्बीक दी जाएगी दो सिलसिलों को, एक उन दो का वाहिद से ला इला निहाया, दूसरा दो से ला इला निहाया। मौलाना जागदा है, जाग के पढ़ता पे ना कि सुता पे, मेहरबानी यार। ला इला निहाया और नहीं वारद होगा नकज़ अल्लाह ताला के मालूमात के साथ और अल्लाह ताला के मकदूरात के साथ, क्योंकि ऊला कौन अक्सर हैं सानिया से, किससे? बावजूद दोनों के गैर मुतनाही होने के। और ये अब अलामा ने जो गैर मुतनाही का माना किया वो ख़ास माना है, और ये यानी अदम वरूद नकज़ मज़कूर इसलिए कि माना आदाद और मालूमात और मकदूरात के गैर मुतनाही होने का ये है कि ये सारे नहीं रुकते किसी हद पर कि ना तसव्वुर हो उससे ऊपर दूसरे का, कि मालूम आगे ना चले, मकदूर ना चले, अदद ना चले, ये नहीं है। बिस्मिल्लाह अल्लाह ना के बईमाना कि वो जो नई निहायत उनके लिए दाखिल हैं वजूद में कि गैर मुतनाही बिलफिल वजूद में मौजूद हैं। ये माना नहीं है गैर मुतनाही का, क्योंकि ये तो मुहाल है। तो अब वो नर्ज किया कि ये भाई गैर मुतनाही के दो माने, एक है कि मौजूद बिलफिल वो सारे क्या हैं? गैर मुतनाही, ये मुहाल है, ये नहीं समझ आता। एक है गैर मुतनाही कि जो मौजूद हैं वो तो मुतनाही है, लेकिन ये सिलसिला रुकता नहीं है। इन्हों कहते हैं गैर मुतनाही ला ताकिफ हो, किसी हद के पास रुकता नहीं, सिलसिला आगे जा रहा है। हाँ जी शाबाश जी। अदद के मुरातिब के साथ बाईं दो की तस्बीह दी जाएगी दो सिलसिलों को, एक उन दो का वाहिद से ला इला निहाया और दूसरा दो से ला इला निहाया।
اور نہیں وارد ہوگا نقد اللہ تعالیٰ کے معلومات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے مقدورات کے ساتھ، کیونکہ معلومات اکثر ہیں مقدورات سے باوجود دونوں کے غیر متناہی ہونے کے۔ اور یہ عدم وجود نقد مذکور اس لیے کہ معنی اعداد اور معلومات اور مقدورات کے غیر متناہی ہونے کا یہ ہے کہ یہی نقطے کسی ایسی حد پر کہ نہ تصور کیا جا سکے ان سے اوپر دوسرے کا، نہ بائی معنی کہ وہ کہ نہیں نہایت ان کے لیے داخل ہو جائے وجود بھی، کیونکہ یہ تو محال ہے، یہ محال ہے۔ اچھا عذر و انصاف مولا عثمان کہ تیری بنیاد کوئی نہیں بنی، تینوں کھ بھی نہیں پتا، ایویں تھک تھکڑی کر کے امتحان دوا کے تینوں شرع قید چ بہا دیتا ہے، سچ کو شاید سمجھ آنی ہے، بس ترجمہ ہی کہنا کہ بھائی اس کا ترجمہ ہے یہاں سے پرچہ ہوگا تو یہ یاد کر لیں باہر نکل جی، بس اس نال جڑی وہ توحید دا عقیدہ اندر دماغ جا رہا ہے وہ کی جا رہا ہے، بس یہی مسائل جڑے بنیادی جڑا رولا ہے کہ اصل اس سب تو پہلا سارے انبیاء دا آنے دا مقصد کی سی، بے اللہ نو منو تے اللہ نو انج منو، کیوں بابا؟ تو پھر اللہ نے شریعت نازل کیتی بینج کرو، تے انبیاء دی تابع داری دا مطلب کی ہے کہ بھی جڑی شریعت آئی ہے انبیاء جمیں عمل کردے پہنے تسی یہی تابع داری کو اور کچھ ہے بے بھی انبیاء دے کل کو وکری شے وے بھی جیڑی اللہ دے پاسوں شریعت آئی ہے نا خود نبی نے اس تے عمل کیتا ہے تے تسی ویکھ کے تے انج دی تسی بھی انج تابع داری کرو، تے مرکزی چیز کی ہے توحید باری، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو، کہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اس کی کیا کرو؟ تو جو سب سے اہم اور مرکزی مسئلہ ہے وہ مسئلہ اب یعنی جس نال بندے دی نجات ہے وہ کوگو کی ہے وہ جڑا شاہکت الجبل تے وے اور انہیں کسی بت نو نہیں پوجیا، انہیں ذہنی طور تے ایک الہ منی رکھے ہے، بس صرف اینی کہ میرا ایک خالق و مالک ہے، صرف اینا کوئی تفصیل نہیں پتا، کسے نبی نو نہیں جاندا، کسے نبی نال کوئی عشق نہیں، ان دی نجات ہے کہ کوئی نہیں، پڑھا جی کہ نہیں جی؟ ہوں نجات کیڑی چیز تے وے؟ عدم شرک تے، کس تے؟ ہوں دیکھو نس کتی ہے نا، باقی جڑنا سی ایسی شہزادگی کہ ساڑھے واسطے بزرگاں دے قوال تو نصوص کتیہ بن گئے، حالانکہ جڑی نس کتی ہو ان اللہ لا یغفرو، یہ نس کتی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک اللہ نے نہیں بخشنا، اگے یہ ما دون ذالک کا شرک ہے نہیں، پہلے آ گئے کہ اللہ نے شرک کو ویغفرو، خدا دے بندو نس کتی جی اللہ پلا کر جے، اور بت پرستان دا جڑے مکہ دے بت پرستان مکہ دے قرآن پاک پڑھیا جے وہ یہ کہندے سن نا کہ بڑا خدا تو وہی، جب بار بار کہ پیارے ان سے پوچھے کہ جب تمہیں یہ ہو تو وہ کون ہے، تو کہتے اللہ، کتنی بار آئے، لیکن بھی ان کو چھوٹا خدا مانتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے، لیکن اللہ کو تو مانتے تھے، وہ خانہ کعبے کو مانتے تھے۔ اچھا واپس آؤ، میں گل کرنے لگا کی سی کہ اللہ دے مقابلے وچ کسی اور شے نوں ترجیح دیتی ہے نا، تے جیڑی سانو دنیا دی ہوس اور دین دے خلاف پڑھنا پڑھانا تے دنیا وچ کھب جانا، اینو تسی کیڑے کھاتے چ پاؤ گے؟ گل ہے وے جی، اینو کیڑی توجیہ کر کے تسی اینو توحید کہو گے جی؟ میں باقی یہ نہیں گل کر رہا کہ کتنے چکے تے کتنے سجدے کیتے، وہ نہیں گل چھڈو، میں یہ گل کر رہا کہ جیڑی ساڈے وچ اس وقت دنیا دی ہوس ہے جن دی وجہ تو اسی نہ قرآن نو پڑھتے ہیں نہ قرآن نو نافذ کیتا اپنے اتے، حکومت نو چھڈو اپنے اتے نافذ نہیں کیتا، عقائد قرآن والے نہیں بنائے اور نہیں پڑھیا، اور باقی سارا کچھ پڑھ کے دنیا ساری ساڑھے تے مولوی حذیفہ غالب ہے، اے بھائی شرک ہے کہ نہیں؟ گل اصل اے اس گل نو سوچو سارے جی تے ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک۔ پتر یہ سزا ہے
کہ جیڑی چیز نو پہلے مننا ہے جس اتے آخرت جس اتے نجات بندے او مسئلہ چھڈ دیو تے جنہ دا مسئلہ نال نجات دا کوئی تعلق نہیں معافی ہونی ہے انہاں مسئلہ تے اڑ جاؤ. یہ اصل بنیادی سزا سانو ملی ہے اس وقت. تنہیں پتہ نہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں. یہ سانو بنیادی سزا ہے جی بنیادی سزا. جی اگے جی بڑی عبارت الواحد بس. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پیچھو دیکھنا ول تو متن وہ واللہ تعالی وہ اللہ تعالی ہے وہ اللہ کی یہ صفتیں ہیں وہ واحد ہے. کیا ہے؟ اگے چلو. القدیم اور صفحہ نمبر 132 وہ قدیم ہے. اگے صفحہ نمبر 135 وہ حی ہے وہ قادر ہے وہ علیم ہے وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے وہ شائی ہے وہ ارادہ کرنے والا ہے. اتنے مانا تھا کہ بے مرید سے پنجابی جی مانا عجیب جا کر دیتا ہے نا جی پہ کتنے لے گئے انہوں مرید نو جی. اگر آکھو کہ اللہ مرید ہے تو کہن کے کہڑے پیر دا مرید ہے مطلب جہالت نال پیر والے اس لفظ نو کتنے لے گئے ہیں جی. تو یہ اللہ کی یعنی جو کائنات کا محدث اللہ ہے اس اللہ کی یہ صفتیں ہیں اس اللہ کی یہ صفتیں ہیں. سنا جی اگوں نفی ہونی صفحہ نمبر 136 لیسا اے سن صفات ثبوتیہ. یہ کیا ہے؟ اب صفات سلبیہ شروع ہوں گی. لیسا بے اگے صفحہ نمبر 38 ولا جسمن ولا جوہرن. اچھا اگے ولا مصورن ولا متباعد ولا متجزی ولا مترکب ولا یوسف بالمائیات جنس نال ولا بل تے ولا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان. یہ ساریاں گو اللہ دیاں پہلے صفات ثبوتیہ نے پھر صفات سلبیہ نے جی. تے اگے اور صفحہ نمبر 150 ولا یشبہہ شیء ولا اگے صفحہ نمبر 153 ولا یخرج عن علمہ و قدرتہ شیء. اگے ہونا ہے والا ہو صفات صفحہ نمبر 55 والا ہو پھر او مسئلہ باقاعدہ شروع ہوئے گا بکھرا جی. یہ صفتاں دا پھر بیان آئے گا جی. سمجھے ہی یہ کائنات کا جو پیدا کرنے والا ہے اس کی صفات ثبوتیہ بھی ہیں اور صفات اب پہلے بیان ہوگی کون سی ایشا بس جی. تو الواحد المسئلہ ثانیہ پہلا مسئلہ آ گیا کہ کائنات کا محدث کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. دوسرا مسئلہ کہ اللہ واحد اللہ عقیدہ کہ اللہ ایک ہے یعنی یہ بات کہ عالم کا جو ثانی ہے وہ واحد ہے. کیا کہ جی دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں اللہ واحد یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یعنی عالم کا جو ثانی ہے وہ ایک ہے. بلا کا مفہوم واجب الوجود الا علی ذات واحد یہ نا واجب الوجود کی واجب الوجود کہ یہ معنی کے اعتبار سے کلی ہے. کون؟ واجب الوجود معنی کے اعتبار سے کلی. تو یہ مطلب ہے کہ نہیں ممکن یہ کہ سچا آئے واجب الوجود کا مفہوم کہ وہ ذات جس کا ہونا ضروری ہے اور عدم محال ہے. یہ جو مفہوم ہے یہ صرف ایک ہی ذات پر سچا آتا ہے. یہ صرف یہ مطلب ہے. کیا کیا جی یعنی ثانی عالم واحد کا مطلب کیا ہے کہ واجب الوجود کا جو مفہوم ہے کہ ایسی ذات جس کا ہونا ضروری ہے اور عدم محال ہے
یہ مفہوم سچا آتا ہے صرف ایک ہی ذات پر جس کی یہ شان ہے. یہ شان. آگے سمجھے. ہوں دیکھو میں صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت کی گئی امام اشعری رحمہ اللہ سے یہ بات کہ اللہ تعالی واحد ہے من طریق العدد، من طریق العدد، کہ اللہ پر ایک کا عدد جاری ہوتا ہے، ایک کا ایک کا عدد جاری ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے جی. من طریق من طریق العدد، جس طرح گنتی نہیں ہوندی ایک دو، ایک دو. اور انکار کیا اس کا آخرون نے کہ تم نے اللہ پر عدد کا اطلاق کیوں کیا ہے. ان میں سے ابو العباس کلانسی، ان کی دلیل سنیں. انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اگر اللہ پر عدد جاری کریں گے تو لازم آئے گا کہ جس پر عدد جاری ہو وہ تو معدود ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معدودات میں داخل ہو جائے گا. تو پھر جب معدودات میں داخل ہوگا نا تو لازم آئے گا تکسر بسباب اس کے جو ملے گا اس کے ساتھ کس سے، عدد سے، اور تقلل اس کا بغیر عدد کے، کیونکہ عدد کے ذریعے تو چیزیں کم اور زیادہ ہوتی ہیں جی. وَأَمَّا جواب دینا ہے وَأَمَّا ثَانِيًا، اس لیے کہ ہر عدد تو متناہی ہے اور اللہ سبحانہ ہو تو اللہ غیر متناہی. لہذا اللہ پر عدد جاری نہیں ہوتا. وہ جو کہ گوارے پہ اس پر عدد جاری نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں نہیں مخفی کہ یہ دونوں دلیلیں محصلین کے غیر کے کلام سے، ایک کسی سمجھدار دی گلا نہیں سنا جائے. اول اس لیے کہ واحد معدود بھی ہو مع غیر ہی، باقی ہو اپنی، وحدت پر، یعنی واحد کو شمار کیا جائے کس کے ساتھ، اپنے غیر کے ساتھ. یعنی جس طرح باقی چیزیں عدد و عدد سے گنی جاتی ہیں اس طرح بھی اللہ گنا گیا بھی اللہ ایک ہے، لیکن باوجود ہے کہ اپنی وحدت پر باقی ہے. یہ تو واضح ہے جی. یہ اچھا جی، مثلا 10 بندے کھلوتے نے، 1 2 3 4 جڑے ایک کے ہوتے ایک ہی. وَأَمَّا ثَانِي، اس لیے کہ علماء نہیں ارادہ کرتے واجب تعالیٰ کے عدم تناہی کے ساتھ کہ اللہ کی ذات کے لیے اتنا تکسر ہے کہ جو شمار ہی نہیں ہوتا. کیف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ بات مانے کہ اللہ تعالیٰ غیر متناہی ہے تو پھر یہ تو شرک ہے یا ترکیب ہے. ہاں اگر حجت پکڑیں وہ اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو داخل کرنا معدودات میں یہ سوء ادب ہے تو البتہ اس کے لیے کوئی وجہ بنتی ہے. اب اس پر ایک دلیل دیتے ہیں. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا تھا اس شخص پر جس نے جمع کیا اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک ضمیر میں. اس نے یہ کہا تھا کہ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَا، جی اصل تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اللہ کی تو اس نے کیا کیا، وہ گمراہ ہو گیا. تو یہ ہما جب ضمیر اکٹھی بولی تو سرکار نے منع فرمایا نہ علیحدہ کر، کیا کر. اب دیکھیں نا تھوڑا سا اس میں ساڑھے دماغ بند نہ بٹوٹڑ، اس میں ہے کیا کہ جو جوڑنا اللہ اللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. اب جو بچپن سے مقررین نے عثمان کے دماغ میں بٹھا دیا ہے نا وہ ایک اور نظریہ ہے جو کتابوں میں نہیں ہے. اب کتابیں پڑھتے ہیں دھیان سے نہیں پڑھتے تو وہ جو مقررین نے پکایا وہ نظریہ حاوی رہتا ہے. اب جب کوئی بندہ مسئلہ بیان کرتا ہے تو وہ سارے پٹک پٹک ٹا ٹا شروع. یہ سب جہالت دی وجہ تو ہے. تعلیم ایک جملہ میرا نہیں سمجھ آ رہا جی کہ جتنا تماشا ہے نا سارا یہ جہالت دی وجہ تو ہے جی. اچھا جی دھیان کریں جب جی سمجھا پہ تے باقی امام اشعری کے کلام کی توجیہ یہ ہے سنا جی کہ امام اشعری نے ارادہ کیا ہے کہ
بھئی اللہ تعالیٰ واحد ہے من طریق العدد، یعنی اللہ تعالیٰ جزئی حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ کسی، اللہ واحد بن نوع نہیں ہے، واحد بالجنس نہیں ہے. سنیں جی. باقی حاشا وکلا کہ مولانا عقیدے کے امام اشعری جو ہیں وہ الہیات کے بارے میں ایسی کلام کریں جو اچھی نہ ہو جی. سمجھی گل؟ اچھا جی. یعنی انا صانع العالم فلا یمکن، مفہوم جان اس بات کو کہ براہین جو قائم ہے حق سبحانہ ہو کی وحدت پر. سنیں جی. وہ شرعی دلائل تو سارا قرآن پر ہے، حدیث موجود ہے، یعنی عقلی دلائل جو ہیں کہ وہ اللہ واحد ہے، وہ ان میں سے پہلا ہے جو ہے نا واحد کا دلیل تمانو کی منہا، وہ دلیل ہے جو قائم ہے اس پر کہ ثانی واحد ہے، وہ ہے دلیل سنا جی. او اگلے صفحے تھے بل مشہور فی ذالک بین المتکلمین برہان او ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ اس پر تقریر آئے گی ساری جی، دھیان کرے جی. تو وہ کیا ہے؟ برہان، وہ برہان تمانو دلیل برہان. اچھا. ایک تے ومنہا ما قامت، وہ جو قائم ہے اس پر کہ واجب تعالی جیسے ان کا قول کہ اگر پائے جائیں تو البتہ شریک ہوں گے، وجوب میں تو شریک ہوں گے اور دونوں ممتاز ہوں گے باقی صفتوں میں، تو پھر واجب کی ترکیب لازم آ جائے گی. تو واجب ترکیب سے پاک ہے جی، اور یہ محال ہے. پس اشارہ کیا شارع نے وجہین کی طرف جمیعاً، اور اول مبنی ہے علی ظاہر کلام المصنف کیڑا رحمہ اللہ کے بل محدث للعالم، ثانی وہ کہ اختیار کیا اس کو بھئی اللہ بھئی اس میں جلالت جو ہے نا اس کی تفسیر یہ کی تھی پیچھے او الواجب. وہ دیکھ لو جی پیچھے متن شروع سے ایک بار کھول کے دیکھو نا پیچھوں کی معنی کیتا سی آخیا کہ نہیں، یہ ذات الواجب. تو یہ اس میں جلالت کا معنی کیا تھا ذات واجب الوجود. اے شاباش سے جی. تو معاذ نہیں ذکر کیا شارع رحمہ اللہ نے ثانی دلیل کو اس لیے کہ یہ کلام ہے متاخرین والے، لأنہ بکلام المتاخرین انسب ہے کیونکہ وہ فلسفے کے اصول پر متفرع ہے. ھذا ما عندہ فی توجیہ میں گل سمجھا سکیں جڑی بابر فرما رہے ہیں. اور ذکر کیا ہے بعض علماء نے کہ معاذ تعرض کیا ہے بے ذکر وحدت الواجب، دفع کرتے ہوئے استدراک کے وجہ. استدراک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم ہے کس کے لیے؟ اس میں جلالت علم جزئی حقیقی کا، اور وہ جو جزئی حقیقی ہے وہ واحد ہے. تو وجہ دفع کی یہ ہے کہ مراد وحدت سے صفت الوجود میں نہ کہ اللہ تعالیٰ وجوب میں جو واحد ہے، اور تو ذات واجب الوجود ایک ہی ہے نا. وقال بعضهم کہ اصل توحید جو ہے نا وہ کیا ہے؟ عدم اشتراک فی، سمجھا جی. اصل توحید یہ ہے کہ اللہ کی وجوب کی صفت میں کسی کو شریک نہ مانا جائے، اللہ کی تو فکان حقیقاً بتصریح، لہذا واجب کی وضاحت کرنی ضروری تھی. باقی بھئی اللہ کے سنوں میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ عبادت کا مستحق ہے، عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ صفت وجوب کے لوازم سے ہے، چونکہ وہ ذات واجب الوجود ہے لہٰذا وہ سب کچھ اسی نے کیا ہے، لہذا اس کے خلقت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور چونکہ سب کچھ اسی نے کیا ہے وہ عبادت کا مستحق ہے، لہذا عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ اس کے چلو جی. واحد یعنی یہ بات کہ عالم کا ثانی واحد ہے اور نہیں ممکن یہ کہ سچا آئے. واجب الوجود کا مفہوم
مگر ذات واحدہ پر ذات واحدہ پر جی واحد یعنی عالم کا ثانی واحد ہے اور نہیں ممکن یہ کہ سچا ہے واجب الوجود کا مفہوم مگر ذات واحد پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل یہ صفت واحد ہے نا اس پر زیادہ زور یہ دلائل دیں گے چونکہ یہ سارے کافر اللہ کو تو اللہ مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ وہ اللہ ایک سارے جس طرح فلسفی بھی وہ جو ہے نا علت اول مانتے ہیں لیکن باقی بھی جو ہے نا وہ باقی کام اوروں نے کیے ہیں جی اصل میں یہ ہے کہ وہ اپنے ذات میں اپنے افعال میں ہر چیز میں وہ جو وہ کیا ہے تنہا ہے وہ اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم